2 دفعہ پولیس کار آئی ہے قبلہ امیر المجاہدین دے 2 دفعہ آئی ہے، لیکن 2 دفعہ گرفتار ہے نہیں ہو سکے، کر ہی نہیں سکی۔ تو سارے آپ پورے پاکستان نے سمجھا ہونا ہے بابا کدھرے لک گیا ہے، کدھرے چھپ گیا ہے، نس گیا ہے یا گھروں نکل گیا پگڑی۔ بابا جی نے فرمایا ہم وہ نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی عزت کی پہرے داری کے لیے میدان میں نکلے اور جب مشکل حالات آ جائے تو کہیں جی ہمیں اب پگڑی بدل لینی چاہیے، اب گاڑی کا نمبر تبدیل کر لینا چاہیے، اب گاڑی کے شیشے، اب ہمیں تہ خانے میں انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ مالک تو مالک ہے، وہ ایتے سائیاں دا کوئی کتا ہی بجے آوے نا، خدا دی قسمیں سائیں اپنے کتے نو نہیں ہاتھ لان دیں دے تے قبلہ امیر المجاہدین آپ دیتے ہستی وراؤ وراسی رسول اللہ دے، آپ تے عطائے رسول سن نا، فنا پھر رسول سن تے آپ نو کدھروں کوئی اس طرح ہو سکتا سی، او تے آپ دیاں آزمائشاں سن۔ 2 دفعہ جس ٹائم پولیس کار آئی ہے نا آپ نو گرفتار نہیں کر سکی، تو انہوں پتہ ہے آپ کتنے موجود سن؟ ایس رائے محمد صفدر صاحب کھرل صاحب اے بابا جان دے ہوتے کافی دفعہ حاضر ہوئے نے، انہاں کو پوچھو وہ بابا جان دوسری منزل دے ہوتے نا ایک حجرہ مبارک ہے جتھے لائبریری ہے، اور اس لائبریری دے سامنے اسے کمرے دے وچ دیوار دے نال ایک صوفہ پہ ہے اس طرح کر کے، اوتھے بیٹھ کے آپ سارے اندے نال ملاقات فرماندے نے، اکثر تھلے بھی بیٹھتے ہیں لیکن اکثر اتنے بیٹھ کے آپ ملاقات فرماندے ہیں۔ مائی صاحبہ آپ دے گھر والے مائی صاحبہ فرماندیاں نے کہ 2 واری جس وقت پولیس آئی ہے نا بابا جان گھر ہی موجود سن، 2 واری بابا جان گھر آئے، کتھے آئے؟ اسے جگہ تے تشریف فرما سن جتھے بہ کے سب دے نال ملاقات کر دیں۔ اے جی پولیس اتھے نہیں آئی، اے آئی ہے، دروازہ توڑ کے آئی ہے، پھر بابا جان نو ویکھ ہی نہیں سکی، بابا جان نو ویکھ ہی نہیں سکی۔ کیوں نہیں ویکھ سکی؟ یہ ہے وہ بات کہ ہم کہتے تھے بابا جان اپنی سیکورٹی کے لیے کوئی بندے رکھ لے، 2 بیگو ڈالے ساتھ رکھ لے، 5-6 گنوں والے رکھ لے۔ بابا جان مسکرا کے فرماتے تھے کوئی آگے کی بات کرو، اس بات کو چھوڑو، آگے کی بات کرو۔ آپ جب بار بار کہا جاتا کہ حضور سیکورٹی رکھ لے، آپ فرماتے ان چیزوں کو چھوڑو جن کا ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کسی کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں، وہ خود ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ جب بعد میں قبلہ امیر المجاہدین تو اس دنیا سے روانہ ہو گئے نا، پتہ فیض آباد سے واپسی پہ جب آپ آئے تو 2 دن بیمار رہ کے بخار میں مبتلا رہ کے آپ پھر رسول اللہ کے پاس تشریف فرما حاضر ہو گئے آپ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ۔ بعد میں جب مائی صاحبہ نے یہ راز کھولا نا کہ دونوں مرتبہ قبلہ امیر المجاہدین اپنی اسی نشست پر جلوہ فرما تھے، دونوں دفعہ پولیس آئی ہے، کمرے میں داخل بھی ہوئی ہے، مگر بابا جان کو دیکھ نہیں سکی۔ فرماتی ہیں کہ بعد میں جب ہم نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے کہ پولیس آپ کا دروازہ توڑ کے اندر آئی ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکی، آپ مسکرا کے فرمانے لگے چلیے جنہ دا اسی کام پہ کر دے سی نا انہاں سانو لگا نہیں چھوڑیا، چلیے گل سن غور نال، رسول اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کہ خادم رضوی اس مرتبہ گرفتار ہو، میرے آقا کا یہ حکم نہیں تھا، اس وجہ سے پوری دنیا کی فورسیں بھی آ جاتی وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے داتا صاحب، خواجہ صاحب اور غوث پاک کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ میرے قبلہ امیر المجاہدین کی حفاظت کرو جا۔ بھائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہاں پر بابا جان کے پاس داتا صاحب بھی موجود تھے، غوث پاک بھی موجود تھے اور خواجہ صاحب بھی موجود تھے۔ منو دسو جتھے داتا صاحب ہون، خواجہ صاحب ہون، غوث پاک ہون، اوتھے فورسا کم آ سکدیاں نے؟ 4 پاسے سیکورٹی سی نا فیض آباد۔ لوگ پوچھتے نے بابا اندر کیسے آیا، بابا فیض آباد میں پہنچا کیسے؟ میں نے کہا یہ وہی طریقہ ہے، اسی انداز میں پہنچا ہے جس انداز میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ تمہیں نظر بھی نہیں آیا، اسی انداز میں پہنچا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، میرا ان تے نعرہ لاؤ نا، ان تے نہ اپنے آپ نو آخری نعرہ لوان لگ گیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائے جل جانے